سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ 100 عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ او کالذی مر علی قریہ، یا کیا اس شخص کی طرف دیکھا کہ جو گزرا ایک شہر سے، وہی خاویۃ علی عروشها، جبکہ وہ شہر گر چکا تھا اپنی چھتوں پر۔ قال أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، وہ کہنے لگا کیسے زندہ کرے گا اس کو اللہ رب العالمین اس کے مر جانے کے بعد۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، اللہ رب العالمین نے اسی کو موت دے دی 100 سال تک۔ ثُمَّ بَعَثَ، پھر اس کو اٹھا دیا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، اور پوچھا کہ کتنا ٹھہرے ہو۔ قال لبثت یوما او بعض یوم، وہ کہنے لگا کہ میں ٹھہرا ہوں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قال بل لبثت 100 عام، فرمایا بلکہ تو ٹھہرا رہا 100 سال تک۔ فانظر الی طعامک، سو تو دیکھ اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ، جو خراب نہیں ہوا، وانظر الی حمارک، اور تو دیکھ اپنے گدھے کی طرف، ولنجعلک آیۃ للناس، اور تاکہ ہم بنائے تجھے نشانی لوگوں کے لیے، وانظر الی العظام، اور دیکھ ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها، کیسے ہم ان کو ابھارتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر ہم اس پہ گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین له، پھر جب اس کے سامنے یہ چیز واضح ہو گئی، قال اعلم، کہنے لگا میں جان چکا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی ایک نشانی کے ساتھ ساتھ اس بات کو واضح کیا کہ جو اللہ موت دے سکتا ہے وہ دوبارہ حیات بھی دے سکتا ہے۔ ہمارا اس پہ ایمان ہے، عقیدہ ہے، یقین ہے۔ اللہ ہمیں اسی ایمان اور یقین پر موت نصیب فرمائے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر
والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ساری چیزیں جن پر ہمارا ایمان ہے، آخری چیز کیا ہے؟ موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا. گزشتہ آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کا ایک واقعہ یوں بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں اللہ رب العالمین کا تعارف پیش کیا کہ اللہ وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، اور اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. اس میں توحید کے دلائل بھی تھے اور زندگی اور موت دینے میں یہ پیغام بھی تھا کہ ایک موقع آئے گا کہ اللہ پھر دوبارہ زندہ بھی کرے گا. میرے عزیز دوستو، پہلے بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اس کا انکار کرتے تھے، آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں. مرنے کے بعد کیسی زندگی؟ اور کوئی کہتا ہے جی دوسرا جنم، تیسرا جنم اور 7واں جنم. یاد رکھے ہر انسان کا دنیا میں ایک ہی جنم ہے، دوبارہ کوئی جنم نہیں ہے الا ماشاء اللہ. جس کو اللہ معجزاتی طور پر دوبارہ حیات دے دے، جیسے اصحاب کہف کو دی، جیسے اس واقعے میں اللہ کے نبی کو حیات ملی، ورنہ دوبارہ زندگی کی کوئی قسط نہیں ہے. ایک دفعہ آیا اور چلا گیا، اب قیامت میں ہی اٹھے گا. اب یہاں نہیں آنا دوبارہ دنیا کے اندر. لیکن میرے عزیز دوستو، کچھ لوگ دوبارہ اٹھنے کا بھی انکار کرتے ہیں کہ کوئی قیامت نہیں، کوئی اٹھنا نہیں. اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں اس عقیدے کو ثابت کیا ہے کہ وہ اللہ کسی بھی چیز کو موت دے کر پھر اس کو حیات دے سکتا ہے. چنانچہ یہ واقعہ جو بیان ہوا، اللہ پاک فرماتے ہیں اس واقعے کو دیکھو. ایک شخص ایک شہر کے پاس سے گزرا. یہ شخص کون تھے اور یہ شہر کون سا تھا؟ شخص کے بارے میں مفسرین کرام رحمہم اللہ کے 3 قول ہیں. ایک رائے تو امام مجاہد رحمت اللہ علیہ کی ہے. وہ فرماتے کہ یہ شخص کوئی کافر انسان تھا جو موت کے بعد حیات کا منکر تھا. اللہ پاک نے اس کو یہ کرشمہ گویا کہ کر کے دکھایا کہ موت کے بعد بھی اللہ زندہ کر سکتا ہے. لیکن زیادہ تر مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس کا انکار کیا کہ اتنی بڑی عزت کا مقام اللہ کسی کافر کو نہیں دے سکتا کہ اس کو ایک معجزہ بھی دکھائے پھر اس کا ذکر قرآن میں بھی کرے. تو لازمی بات ہے یہ کوئی کافر نہیں تھا بلکہ ایمان والا تھا، اور پھر ایمان والے سے بھی بڑھ کے اللہ کے نبی تھے. اب نبی کون سے تھے؟ اس کے متعلق ایک رائے یہ ہے کہ ارمیہ نامی نبی تھے علیہ السلام، اور دوسری رائے جو زیادہ معتبر اور مشہور ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے، اور وہ یہ کہ اس سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہے جو اللہ کے نبی ہے، اور یہودی ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، اسی طرح یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں. تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کم و بیش 500 سال پہلے کی بات ہے. ایک بادشاہ دنیا میں آیا تھا جس کا نام تھا بخت نصر، ایران کا مجوسی تھا. اس زمانے میں چونکہ دین حق دین موسیٰ علیہ السلام تھا، اور اس کے پیروکار یہودی کہلاتے تھے، بنی اسرائیل کے لوگ کہلاتے تھے. تو اس بخت نصر نے ان یہودیوں کو اس زمانے کے اندر اس نے ان کو بہت مارا، یہاں تک کہ بیت المقدس سے ان کو بے دخل کر دیا.
اور اسی شہر پر جس پر آج یہودیت اور صہیونیت آج جس پر حملہ آور ہے، اسی شہر پر اس زمانے میں بخت نصر حملہ آور ہوا اور اس نے اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، مردوں کو قتل کر دیا، کئیوں کو گرفتار کر لیا اور بچوں عورتوں کو قیدی بنا لیا۔ انہی قیدیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی قید ہوئے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ شہر جو تھا یہ ایک پہاڑ پہ آباد تھا، جس پہاڑ کا نام ہے صہیونیت۔ صہیون اس پہاڑ کا نام ہے، اور آج کل اسی لفظ سے یہودیوں کو صہیونیت کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ جو ہے قاموس کے مطابق ہمارے ہاں اس لفظ کو صہیونیت کہتے ہیں، یا پہلے ہاں بعد میں، اصل لفظ ہے صہیونیت، یعنی ہاں پہلے ہے یا بعد کے اندر ہے۔ اس پہاڑ کی نسبت سے ان یہودیوں کو صہیونیت یا صہیونی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس بخت نصر نے اس شہر پہ قبضہ کیا، اس کو تباہ و برباد کیا، بلیا بیٹ کیا، اور جوانوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ ان قیدیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ ان کو قید سے رہائی ملی، تو یہ سفر کرتے ہوئے واپس اپنے شہر کی طرف آئے۔ جب شہر کے قریب آئے تو دیکھا شہر تو بالکل بے آباد ہو چکا ہے، اجڑ چکا ہے، عمارتیں گر چکی۔ اللہ پاک نے اس کو فرمایا خاویۃ علی عروشها، وہ شہر اپنی چھتوں پہ گر چکا تھا۔ یہ لفظ بولا جاتا ہے تب جب کوئی چیز بالکل ملیا بیٹ ہو جائے، یعنی چھتیں گری، اوپر ساری دیواریں گر گئی، تو گویا شہر بالکل ملیا بیٹ ہو چکا تھا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام شہر کے کنارے پہ پہاڑی پہ کھڑے ہوئے اور شہر کو دیکھ کر کہنے لگے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اس شہر کے اجڑ جانے کے بعد اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا۔ یہ شک نہیں تھا، انکار نہیں تھا۔ اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے، ذرا سا بھی اللہ کی قدرت میں شک اور شبہ نہیں پیدا کر سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ صرف ایک تعجب تھا، اتنا بڑا شہر صفحہ ہستی سے مٹ گیا، اب اس شہر کو کیسے آباد کیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو یاد رکھیں، جب مسلمان دین والا، ایمان والا صفات سے خالی ہو جاتا ہے، اس میں آخرت کی اور موت کی محبت کی بجائے دنیا کی محبت آ جاتی ہے، اور اس میں مرنے سے زیادہ جینے کا شوق آ جاتا ہے، اور اس میں روح کو سنوارنے سے زیادہ جسم کو سنوارنے کی لت اس کو لگ جاتی ہے، اور اس کا وقت اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے جہاد کے میدانوں کی بجائے کھیل کود ناچ گانے میں گزرنے لگ جاتا ہے، تو پھر شہروں کے اندر اسی طرح تباہی مچائی جاتی ہے، پھر ظالم لوگ اسی طرح شہروں کو اجاڑتے ہیں۔ آج اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کی محبت نصیب فرمائے، ہمیں جسم کو سنوارنے کی بجائے اپنی روح کو زیادہ سنوارنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں عیش پرستی سے زیادہ کھیل کود ناچ گانے کے میدانوں میں وقت گزارنے کی بجائے جہاد کے میدانوں میں اللہ ہمیں وقت گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اللہ کے نبی حیران ہو کے کہا کہ یہ اللہ اس شہر کو کیسے زندہ کرے گا، یہ مر چکا ہے شہر، کیسے دوبارہ آباد ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ رب العالمین نے ان کو 100 سال تک کے لیے موت دے دی۔ اللہ کے نبی وہاں پہ پہنچے، تھکے ہوئے تھے، گدی پہ سوار تھے، ان کے پاس کچھ کھانا بھی تھا، کچھ پینا بھی تھا، اپنی ضروریات کا سامان، وہاں ایک جگہ پہ رک کر پڑاؤ کر کے کھانا کھایا۔ علماء فرماتے ان کے پاس پھلوں کا جوس بھی تھا، انجیر بھی تھی،
اور یہ دونوں چیزیں ایسی جو جلدی خراب ہو جانے والی چیزیں، زیادہ دیر ان کو رکھا نہیں جا سکتا۔ اب وہ وہاں پہ کھا پی کر تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے لیٹے، تو لیٹے کیا ہے کہ اللہ نے سلا دیا، یوں کہہ لیں کہ موت کی نیند سلا دیا۔ اور کتنا سوئے رہے؟ کتنا؟ 100 سال تک، 100 سال گزر گیا۔ اس بیچ کے اندر حالات بدلے، بخت نصر بادشاہ مر گیا، اس کی جگہ پہ خسرو پرویز نامی دوسرا بادشاہ آ گیا۔ اس بادشاہ نے آ کر قیدیوں کو رہا کر دیا، یہودیوں کو دوبارہ شہر بسانے کی اس نے اجازت دے دی۔ اللہ کی شان 30 سال کے عرصے میں ہی یہ شہر دوبارہ آباد ہو گیا۔ اللہ پاک قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتے۔ 1935 کے اندر مئی کے مہینے میں کوئٹہ میں ایک زلزلہ آیا۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے اس زلزلے میں کوئٹہ پورا شہر دب گیا تھا، صفائستی سے مٹ گیا تھا یہ شہر۔ لیکن 1947 میں جب پاکستان بنا تو پھر یہ شہر آباد تھا۔ تو مٹا بھی دیتا ہے اللہ، دوبارہ آباد بھی کر دیتا ہے۔ جنگ عظیم اول جب ہوئی تو جرمنی کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا تھا۔ آج دیکھ لیں دنیا کے اندر جرمنی پھر ایک ترقی یافتہ ملک بنا ہوا ہے۔ تو یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ مٹا دینا، بنا دینا، بنا کے مٹا دینا، آباد کر دینا، اجاڑ دینا، اجاڑ کے پھر آباد کر دینا، یہ سب کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے اختیار۔ اب وہ 100 سال تک سوئے رہے۔ 100 سال کے بعد اللہ پاک فرماتے ثم بعث، ہم نے ان کو اٹھایا، اللہ رب العالمین نے اس کو اٹھایا، اور اٹھا کے خود پوچھا یا فرشتے کے ذریعے پوچھا کم لبثت، آپ کتنا عرصہ ٹھہرے ہیں، کتنا سوئے آپ؟ تو جس وقت علماء نے لکھا حضرت عزیر علیہ السلام سوئے تھے ظہر کے بعد کا وقت تھا، اور جس وقت جاگے ہیں تو سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ تو ان کے خیال میں آیا کہ میں ابھی سویا تھا 2-3 گھنٹے گزرے ہوں گے، یا اگر میں کوئی زیادہ سویا ہوں تو کل اس ٹائم سویا تھا، آج کا وقت ہو گیا، ایک دن گزر گیا۔ تو کہنے لگے کہ لبثت یوما او بعض یوم، میں ایک دن ٹھہرا رہا یا دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرا رہا۔ تو اللہ پاک نے بتایا کہ نہیں بل لبثت 100 عام، آپ کو یہاں ٹھہرے ہوئے، یہاں سوئے ہوئے 100 سال گزر چکے ہیں، 1 صدی گزر چکی ہے، آپ یہاں سوئے ہوئے۔ اگر اس پہ تسلی کرنی ہے تو فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک، اپنے کھانے اور پینے کو دیکھو، لم یتسنہ، جو بالکل خراب نہیں ہوا۔ وہ جلدی خراب ہو جانے والا کھانا پینا، اس میں ذرا سی بھی سمیل نہیں آئی۔ حالانکہ آپ حضرات جانتے ہیں گرمی کے موسم میں 5-6 گھنٹے بھی اگر کسی چیز کو ایسے رکھ دیں، سالن کو، پانی کو، بالخصوص مشروبات کو، جوس کو، تو وہ خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں 5-6 گھنٹے نہیں، 100 سال گزر گئے، جس میں گرمیاں بھی آئی، سردیاں بھی آئی، ہر قسم کے موسم آئے، لیکن اللہ کی شان کہ اس کھانے میں ذرا سی بھی کوئی سمیل پیدا نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، میرا اللہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور فرمایا دوسری طرف وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھے۔ اور اللہ فرماتے ہم نے یہ سب کچھ کیا اس لیے کہ لنجعلک آیۃ للناس، تاکہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشان بنا دیں، بعد میں آنے والے ساری انسانیت کے لیے آپ ایک سبق بن جائے، درس بن جائے، نشانی بن جائے کہ جو اللہ مار سکتا ہے وہ مار کے پھر زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ وانظر الی العظام، اب آپ دیکھیں اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف۔ علماء لکھتے گدھا مر چکا، اس کی گوشت گل سڑ کے ختم ہو چکا، حتیٰ کہ ہڈیاں بھی اتنی بھربھری ہو گئی کہ ہاتھ لگانے سے ٹوٹتی تھی،
اس طرح ڈھانچہ بن کے وہ ختم ہو چکا۔ فرمایا یہ کوئی 1 2 4 برس میں نہیں ہوتا، یہ تبھی ہوتا ہے جب 100 سال گزر چکے ہو۔ اب دیکھو آپ کے سامنے کیف ننشزھا، ہم ان ہڈیوں کو کیسے ابھارتے ہیں، ونکسوھا لحما ثم نکسوھا لحما، اور پھر ہم ان ہڈیوں پہ کیسے گوشت چڑھاتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہم اس کو زندہ کریں گے۔ چنانچہ وہ گدھے کی ہڈیاں جڑی، اس کے اوپر گوشت چڑھا، اوپر کھال چڑھی، گدھا مٹی جھاڑتے ہوئے پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ تو 100 سال سے مرا ہوا گدھا اللہ پاک نے اللہ کے نبی کی آنکھوں کے سامنے زندہ کر دیا۔ تو یہ دکھا دیا اور ہمیں قیامت تک کے انسانوں کو بتا دیا کہ مرنے کے بعد بھی اللہ ہر ایک کو زندہ کرنے پہ قادر ہے، پوری قدرت رکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب یہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، فلما تبین لہ، اللہ فرماتے جب انہوں نے یہ منظر دیکھا، واضح ہو گیا ان پر، تو وہ کہنے لگے میں جان چکا، مجھے یقین ہو گیا، تسلی ہو گئی۔ یقین تو پہلے بھی تھا، اب عین الیقین ہو گیا، آنکھوں دیکھا یقین ہو گیا۔ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، کہو بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ علماء نے لکھا حضرت عزیر علیہ السلام یہاں سے اب پہاڑی سے نیچے اترے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شہر جو بالکل اجڑ چکا تھا وہ دوبارہ اسی طرح رونق اور اسی طرح اس کی چمک دمک، اور اس شہر کو دوبارہ آباد ہو چکا تھا۔ 30 سال کے بعد ہی اللہ نے اس شہر کو دوبارہ بارونق بنا دیا۔ ویسے ہی ریل پیل، عمارتیں، لوگ آ جا رہے، بازار سج گئے۔ اب جو اس وقت بچے تھے وہ 100 سال کے ہو گئے، اور جو اس وقت بوڑھے تھے وہ مر گئے، وہ کہیں اللہ کے پاس چلے گئے۔ اب وہاں پہ کون ان کو پہچانتا؟ بہرحال یہ چلتے چلاتے شہر کے قریب آئے تو وہاں آ کر انہوں نے پوچھا کہ بھئی عزیر کا گھر کہاں پہ ہے؟ شہر کا نقشہ بدل چکا تھا، عزیر کا گھر کہاں پہ ہے؟ تو کوئی بتانے والا نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں عزیر کون ہے۔ تو ایک بوڑھی اماں جو بالکل اندھی بھی ہو چکی تھی، اپاہج بھی، اس کے جوڑ ٹانگیں گھٹنے آپس میں جڑ چکے تھے، اس سے کھڑا ہونا بھی مشکل تھا۔ کسی نے کہا کہ بھائی یہ جو تو باتیں کر رہے ہیں نا، اس بڑھیا سے پوچھو، لمبی عمر اس نے پائی ہے، یہ اس کو کوئی شاید یاد ہو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ جا کے سلام کیا اور کہا کہ اماں وہ عزیر کا گھر کہاں پہ ہے؟ تو کہنے لگی کہ عزیر کون؟ اس نے کہا وہ جو اللہ کا نبی تھا۔ تو اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وہی عزیر وہ اللہ کا نبی ہوں۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ اگر تو اللہ کا نبی ہے نا تو عزیر تو بڑا مقبول الدعا تھا، اس کی دعا بڑی قبول ہوتی تھی، تو دعا کر اللہ میری آنکھیں ٹھیک کر دے، مجھے چلنے والا بنا دے، میں تجھے اس کے گھر بھی لے جاؤں گی، مان بھی لوں گی، تو واقعی اللہ کا نبی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے اس بوڑھی اماں کی آنکھیں بھی ٹھیک کر دی، اس کو تندرست بھی کر دی۔ پھر وہ بوڑھی اماں لے کر گئی حضرت عزیر علیہ السلام کے دروازے پر۔ علماء نے لکھا پہلے ان کا گھر محلے کے ایک کنارے پہ تھا، اب آبادی اتنی پھیل گئی کہ گھر بیچ میں آ گیا تھا۔ اب اس گھر کے اندر بھی ان کے بیٹے جو اس وقت جوان بچے تھے وہ کوئی بوڑھے ہو چکے، اور جو بعد میں پیدا ہوئے وہ اب جوان ہو چکے، اور خود حضرت عزیر علیہ السلام ابھی اسی عمر میں ہے، 100 سال پہلے والی عمر میں۔ تو یہ گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور آگے وہ بچے روک رہے ہیں، بھائی کدھر منہ اٹھا کے آ رہے ہیں، کون ہے تو، کیسے آ رہے ہمارے گھر؟ تو اس بوڑھی اماں نے بتایا تمہارے دادا جان ہے، تمہارے ابا جان ہے حضرت عزیر علیہ السلام۔ انہوں نے کہا یہ کہاں، یہ تو فوت ہو گئے ہوں گے، 100 سال گزر گیا۔ فرمایا وہی ہوں، اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی عطا کی ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ جو عزیر علیہ السلام تھے وہ تو تورات کے حافظ تھے، تورات کے حافظ تھے،
اور ان کی کمر کے پیچھے موٹوں کے درمیان، جس طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، ان کے دو کندھوں کے درمیان چاند کی شکل بنی ہوئی تھی۔ تو لوگوں نے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو ان کے کندھوں کے درمیان اسی طرح چاند بنا ہوا تھا، اور پھر ان سے کہا تورات سنائے، وہ لے کر بیٹھ گئے، انہوں نے پوری تورات سنا دی۔ پھر انہوں نے مانا کہ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہی اللہ کے نبی دوبارہ تشریف لائے۔ تو اس واقعہ میں ایک تو خود ان کا 100 سال کے بعد اٹھ جانا، یہ بھی نشانی کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ گدھے کا ان کی آنکھوں کے سامنے اٹھ جانا، یہ نشانی کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس پہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے۔ یہ دوسرا واقعہ ہوا، اس کے بعد اگلی آیت میں ایک تیسرا واقعہ اسی مناسبت سے ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها و اجرنا من خزی الدنیا